کی روشنی میں ہم اور آپ نے سنا پڑھا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کی کیا کیا فضیلت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ فضیلت وہ آئی کہ جس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب، اور پھر اس کے بعد فضیلت یہ آئی کہ اس کو تمام نیکیاں گویا وہ جو ہے تمام نیکیاں کر رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص گویا کہ تمام تر نیکیاں کر رہا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ وہ بندہ گناہوں سے باز رہتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا عزیز بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے، تب لوگ جو ہے اس کے قریب خود بخود آنے لگتے ہیں، کیونکہ اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں، تو اسی تعلق سے پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ مسائل نکلے جن کو ہم نے سنا۔ 2 مسئلے کل سنے تھے، آج تیسرا مسئلہ ہے۔ بتایا کہ سب سے افضل جو اعتکاف ہے وہ مسجد حرم شریف کا ہے، سب سے افضل جو اعتکاف ہے مسجد حرم شریف کا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کا ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں، اور پھر جو ہے اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، متعین کر رکھی ہے، جس سے مسجد بیت کہتے ہیں۔ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں خاص ایک جگہ مقرر کر لی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد بیت۔ بیت یہ عربی کا معنی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں گھر۔ اور عورت کے لیے مستحب یہ بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرف بلند کر لے، مطلب اس کو تھوڑی سی اونچائی دے دے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے، تاکہ نفل نماز گھر میں ادا کرے، اور نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ نفل نماز جو ہے گھر میں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ بھی آئی ہے کہ اپنے گھروں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز ادا کرو، تو وہ نماز ادا کرنا یہ نفل نماز ادا کرنا۔ فرمایا کہ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا، تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ خنثی کہتے ہیں ہجڑے کو۔ خنثی مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ مسجد بیت مطلب گھر کے اندر۔ اعتکاف جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے منت ماننا، جس کو منت کہتے ہیں، تو یہ جو ہے واجب اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، دل میں ارادہ صرف کافی نہ ہوگا، زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ اگر کسی نے منت مانی، فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میرا کام بن جائے گا تو میں جو ہے 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھوں گا، فلاں کام ہو جائے گا تو میں 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں منت ماننا، اور یہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ سنت موقتہ، یہ جو آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین، یہ جو آپ کریں گے سنت موقتہ ہوگا۔ سنت موقتہ رمضان کے پورے عشرے آخر یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد باہر نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت موقتہ ادا نہ ہوئی، اب اعتکاف میں نہیں بیٹھتا۔ یہ اعتکاف سنت جو ہے کفایہ کہلائے گا، سنت کفایہ۔ سنت کفایہ مطلب کچھ لوگوں پر وہ جو ہے کفایت کر جاتا ہے کہ سب اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب سے بڑی ذمہ ہو جائے گا، اور اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بڑی ذمہ ہو گئے، یا چند لوگ بیٹھ گئے۔
تو ان دو کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ ہوگا. ان دونوں کے علاوہ جو منت والا اعتکاف بتایا اور یہ جو آپ کریں گے، ان دو کے علاوہ جو ہے جیسے عام طور پر ہم مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں وہ مستحب ہوتا ہے، غیر مؤکدہ ہوتا ہے. اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے یعنی اعتکاف میں ہے اور چلا آیا تو اعتکاف ختم ہو گیا، اور یہ بغیر محنت کے اس بندے کو ثواب مل رہا ہے. فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو نہ ہونا چاہیے، اسے نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں اگر دروازے پر عبارت لکھ دی جائے، مطلب مسجد کے دروازے پر یہ لکھ دیا جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، یہ لکھ دیا جائے اعتکاف کی نیت کر لو اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.